بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear students. This is me Bilal Ahmad and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. Students, آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پاکستان سٹڈیز MCQs کے پارٹ نمبر 21 کو ڈسکس کریں گے. تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا. So without wasting any time, let's start the video. MCQs ہے: Since inception of Pakistan, how many prime ministers have completed their tenure till to date? Students, اس MCQs میں سمپلی ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے تو تب سے پاکستان میں کتنے پرائم منسٹر نے جو ہے اپنی مدت پوری کی ہے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پرائم منسٹر کی جو عہدہ ہے وہ 5 سال تک قائم رہتا ہے. تو اس MCQs میں ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون سا پاکستانی پولیٹیشین ہے جس نے اپنے 5 سال کی حکومت پوری کی ہے. So the correct option is option D, mean 0. اسٹوڈنٹس، اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو دیکھو تو آج تک ایسا کوئی بھی پرائم منسٹر نہیں آیا یا آج تک ایسی کوئی بھی حکومت نہیں آئی جس نے 5 سال کی مدت پوری کی ہو، بلکہ بیچوں بیچ میں یا تو 4 سال یا 4 سال 6 مہینے. لیکن یہ پاکستان میں ریکارڈ ہے کہ 5 سال کا ٹائم کسی بھی پرائم منسٹر نے پورا نہیں کیا. نمبر 2 ہے ہمارا پیر غائب، a historical place situated in which district of بلوچستان. اسٹوڈنٹس، پیر غائب ایک ہسٹوریکل پلیس ہے، ایک تاریخی پلیس ہے جہاں پر سیاح گھومنے جاتے ہیں، اس جگہ کو ایکسپلور کرتے ہیں. ایک پتہ تو ہمیں لگ گیا کہ بلوچستان میں ہے. اب اگر ہم بلوچستان میں اسپیسیفک جگہ کی بات کریں تو یہ کچی بولان میں ہے. سو the correct option is option C. پیر غائب بلوچستان کی کون سے علاقے میں ہے؟ کچی بولان میں. نمبر 3 ہے ہمارا بابا فرید الدین گنجکر میریڈ ود دا ڈاٹر آف. جو بابا فرید الدین تھے اس کا دوسرا نام تھا بابا فرید، یا سمپلی اسے ہم شیخ فرید بھی کہتے ہیں، جنہوں نے شادی کی تھی غیاث الدین بلبان کی بیٹی سے. سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی. آپشن بابا فرید الدین کا میں نے آپ کو 2 نیم بتائے، بابا فرید یا اسے ہم شیخ فرید کے نام سے جانتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک مسلم پوئٹ تھے پنجابی لینگویج کے جو 4 اپریل 1773 کو پیدا ہوئے ہیں اور 7 مئی 1266 کو یہ وفات پا گئے تھے، اور انہوں نے شادی کی ہے غیاث الدین بلبان کی بیٹی سے. نمبر 4 ہے ہمارا سپرا اسٹینڈس فور. یہ ایبریویشن ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا WHO stands for World Health Organization. So just like that, SEPRA means Sindh Electric Power and Regulatory Authority. So the correct option is option A. 5 ہے ہمارا April 10 declared as blank day in Pakistan. جو اپریل 10 ہے اس کو پاکستان میں کون سا دن کہا جاتا ہے، یا اپریل 10 کو پاکستان میں کون سا دن منایا جاتا ہے؟ So the correct option is option B, mean Constitution Day. اسٹوڈنٹس، اس MCQs پر کافی ریسرچ کرنے کے بعد مجھے اتنی نالج ملی کہ جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا آئی تھنک سو اس میں کچھ چینجز ہوئی ہے، یا 10 اپریل 1973 کو جو ہے یہ جو آئین تھا یہ وجود میں آیا ہے. اب یہ جو کانسٹیٹیوشن ڈے ہے اس کو ہم سیکنڈ نام دیتے ہیں نیشنل لا ڈے، کانسٹیٹیوشن ڈے، اور ویکینڈ سے نیشنل لا ڈے. ایکسکیوز نمبر 6 ہے ہمارا When did Muslim League change its mission and vision? مسلم لیگ نے اپنا مشن اور اپنا سوچ کب بدلا؟ So the correct option is option A, mean 1913 کو. اسٹوڈنٹس، ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں مسلم لیگ کی پارٹی کے اوپر. یہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جو ڈھاکہ میں 1906 میں بنائی گئی تھی. بنانے والے کا نام تھا خواجہ سمیع اللہ. ان کے ہیڈ کوارٹر سے لکھنؤ میں. اور ساتھ ساتھ بعض اوقات مسلم لیگ پر ایک MCQs آ جاتا ہے کہ قائد اعظم نے کب مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا.
قائد اعظم نے مسلم لیگ کو جوائن کیا ہے 1913 میں، اور قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح نے مسلم لیگ کو جوائن کیا ہے 1916 میں۔ نمبر 7 ہے ہمارا کیپٹل آف برٹش ڈیورنگ سمر ڈیز ان انڈیا واز۔ یعنی جب انڈیا میں گرمی ہوتی تھی تو تب برٹش کا قلعہ کون سا ہوا کرتا تھا؟ دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی، مین شملہ۔ شملہ ایک ٹھنڈی جگہ ہے۔ اگر آج کل آپ یوٹیوب یا گوگل پہ سرچ کرو گے شملہ انڈیا فورکاسٹ، تو آج کل بھی ادھر بارشیں ہو رہی ہے، تو اس لیے جو برٹش تھے ان کا قلعہ ہوا کرتا تھا گرمیوں میں شملہ، جو 1864 میں جو قلعہ ہے مشہور ہو گیا سمر کیپٹل آف برٹش۔ اب بعض اوقات MCQs میں بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ جو شملہ کیپٹل تھا اس کا کریکٹ لوکیشن کہاں پر ہے، تو آپ نے بتانا ہے ہماچل پردیش۔ اگر ہم اس کی ٹوٹل ایریا کی بات کریں تو وہ ہے 35 کلومیٹر اسکوائر۔ نمبر 8 ہے ہمارا آغا خان یونیورسٹی واز فاؤنڈیڈ ان۔ اسٹوڈنٹ جس طرح نیم انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آغا خان یہ ایک یونیورسٹی کا نام ہے اور یہ بنائی گئی ہے مارچ 16 1983 کو۔ دا کریکٹ آپشن از آپشن بی۔ اسٹوڈنٹس پاکستان کی تاریخ میں یہ فرسٹ پرائیویٹ یونیورسٹی تھی جو 1983 میں بنائی گئی، اور اس میں ایجوکیشن سٹارٹ کیا گیا تھا 2000 میں۔ اگر ہم اس میں اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو راؤنڈ اباؤٹ اس میں 4000 اسٹوڈنٹ جو ایٹ دا ٹائم پڑھتے ہیں۔ نمبر 9 ہے ہمارا وچ لیک از سچویٹڈ ان پرل آف ہمالیاز لٹرلی ان کاغان ویلی۔ اسٹوڈنٹس اس MCQs کو سمپلی گھمایا گیا ہے، لیکن میں اب اگر سمپل ورڈز میں بتاؤں تو اس MCQs کا مطلب یہ ہے کہ جو کاغان ویلی ہے اس میں کتنے لیکس ہے یا کون کون سے لیکس ہے۔ دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی، مین آل آف دیز۔ لالوسار لیک، سیف الملوک لیک اینڈ آنسو لیک، یہ تینوں جو لیک ہے یہ کاغان ویلی میں ہے۔ اب ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں لالوسار لیک کے بارے میں۔ جس طرح ناران کاغان KPK میں ہے، تو یہ جو لیک ہے یہ KPK میں ہے، مانسہرہ ڈسٹرکٹ میں، اور یہ لیک جو یہ بیسیکلی الپائن ٹائپ ہے، ہمالیاز کے درمیان ہے۔ اگر ہم جھیل سیف الملوک کی بات کریں تو یہ لوکیٹ ہے سیف الملوک نیشنل پارک میں، اور یہ بھی ہمارے پاس ایک الپائن لیک ہے جس کی ٹوٹل ایریا ہے 2.75 کلومیٹر اسکوائر۔ ڈپتھ کی بات کریں تو وہ ہے 113 فیٹ۔ اگر ہم آنسو لیک کی بات کریں تو جس طرح نیم انڈیکیٹ کر رہے آنسو، اس کا جو سٹرکچر ہے وہ انسان کی آنسو کی طرح ہے، تو اس کا نیم اس لیے رکھا گیا آنسو لیک۔ اس کو ہم انگلش میں نام دیتے ہیں ٹیئر شیپڈ لیک، جو مانسہرہ ڈسٹرکٹ میں ہے، اور یہ سچویٹڈ ہے ملائکہ پربت کے قریب، اور اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جو لیک ہے ڈسکور کیا گیا ہے 1993 میں۔ نمبر 10 ہے ہمارا who was the first principal of MAO کالج in علی گڑھ۔ MAO مین محمدن اینگلو اورینٹل کالج، اور اس کے ہمارے پاس جو فرسٹ پرنسپل تھے وہ تھے ہنری اسٹوڈنٹس، یعنی آپشن سی از دا کریکٹ ہیئر۔ اسٹوڈنٹس MAO کالج پر میں آپ کو کافی تفصیل دے چکا ہوں کہ اس کے بنانے والے کا نام تھا سر سید احمد خان۔ فار دی فرسٹ ٹائم یہ بنایا گیا تھا 1875 میں، تب یہ ایک پرائمری اسکول تھا، اور 1877 میں اس میں چینجز کر کے یہ کالج میں چینج کیا گیا۔ نمبر 11 ہے ہمارا who was the CM of Punjab in India after 1936 to 1937 elections۔ یعنی جب انڈیا میں 1936 اور 1937 کے درمیان الیکشن ہوئے تو تب انڈیا کا CM مین چیف منسٹر کون تھا؟ دا کریکٹ آپشن از آپشن سی، مین سر سکندر حیات خان۔ جو سر سکندر حیات خان تھے ان کا پورا نام تھا خان بہادر کیپٹن سر سکندر حیات خان، جو 1892 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1942 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ ایک پنجابی پولیٹیشین تھے۔ پنجابی پولیٹیشین سے مراد ان کی جو لینگویج تھی وہ تھی پنجابی، اور یہ انڈیا کے 1936 سے لے کے 1937 تک چیف منسٹر رہ چکے ہیں۔ 12 ہے ہمارا دا ماسٹر پلان آف اسلام آباد واز پریپیئرڈ بائی۔ ماسٹر پلان آف اسلام آباد پر ریسرچ کرنے کے بعد مجھے یہ ڈیٹا ملا کہ جو اسلام آباد کے ڈفرینٹ 5 زونز ہیں، اب اس کے کون سے زون میں ہم نے کتنے پیسے لگانے ہیں اور کس طریقے سے ہم اسلام آباد کو اچھا بنا سکتے ہیں، اس کو ہم نے نام دیا تھا
मास्टर प्लान ऑफ इस्लामाबाद, और इनको प्रिपेयर करने वाले का नाम है C.A. डोक्सियाडस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 13 है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के फर्स्ट प्रिंसिपल कौन थे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन थियोडोर बेक। नंबर 14 है हमारा, विच स्ट्रॉन्ग मुस्लिम लीडर वॉज अगेंस्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मुसलमानों के वो कौन से लीडर थे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के खिलाफ थे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे हम पाक स्टडी में नाम देते हैं चोरा चोरी का वाक़या, इसको चलाने वाले का नाम था महात्मा गांधी। इन्होंने ये तहरीक इसलिए चलाई थी ताकि जो अंग्रेज़ थे उनकी हुकूमत ख़त्म करे। उस टाइम पर मुसलमान एक तहरीक चला रहे थे जिसे हम नाम देते हैं खिलाफत मूवमेंट का। तो गांधी ने जब ये चीज़ देखी कि मुसलमान भी मूवमेंट चला रहे, तो साथ साथ गांधी ने भी मूवमेंट स्टार्ट कर दी ताकि जो ब्रिटिश है, जो अंग्रेज़ है, इनके नाम और निशान को ख़त्म करे। गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया था 1 अगस्त 1920 को। नंबर 15 है हमारा, व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्ट मुस्लिम अ सेपरेट नेशन। इसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो मुसलमानों के खिलाफ एक पार्टी थी, इन्होंने मुसलमानों को एज ए सेपरेट नेशन कब कबूल किया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन लखनऊ फैक्ट। जब लखनऊ का मुआहिदा हुआ, तो तब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुसलमानों को एज ए सेपरेट नेशन क्या किया? कबूल किया। 1916 में से लखनऊ पैक्ट हुआ है, और इसमें हमारे पास डिफरेंट एग्रीमेंट थे जो हम फिर कभी अगर टाइम मिला तो इस पर मैं एक अलग सी वीडियो बना लूँगा। जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि मुसलमानों को सेपरेट नेशन मानना ये 1916 में हुआ है। कौन से फैक्ट के ज़रिए? लखनऊ फैक्ट के ज़रिए। तो सुनते थे आज के हमारे पाकिस्तान स्टडीज़ के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।